لیے یہ قرآن کتاب اللہ، وہ قرآن محمد الرسول اللہ، یہ قرآن صامت ہے، وہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن متن ہے، وہ قرآن شرح ہے، یہ قرآن مجمل ہے، وہ قرآن مفصل ہے۔ جس نے اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے وہ بھی کامیاب ہے، جس نے اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ یہ قرآن آج بھی دو گدوں کے درمیان ہے، وہ قرآن آج بھی روزے میں دو سچوں کے درمیان ہے۔ بات قرآن کی، کتاب اللہ کی، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرے معنی میں قرآن کتاب اللہ اور صاحب قرآن حافظ کتاب اللہ۔ حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرأ وارتقب ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا، درجات جنت پہ چڑھتا جا، اور جس طرح دنیا میں اچھے انداز سے پڑھتا تھا، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھ۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بلا شبہ تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، القرآن مشفع ماحل مصدق، آج دنیا میں کسی کے لیے استاد سفارش کرتے ہیں، کسی کے لیے دنیا کے اندر مرشد سفارش کرتے ہیں، کسی کے لیے دنیا میں اکابر سفارش کرتے ہیں، کسی کے لیے دنیا میں اساتذہ سفارش کرتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے روز قیامت قرآن سفارش کرے گا۔ حضور نے فرمایا، القرآن مشفع ماحل مصدق، یہ قرآن جب بارگاہ خداوندی میں سفارش کرے گا، اس کی سفارش سنی جائے گی، اس کی سفارش کی تصدیق کی جائے گی۔ ماحل مصدق، یہ قرآن جب کسی کے متعلق دعویٰ دائر کرے گا، بات کرے گا، مصدق، قرآن کی تصدیق کی جائے گی۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، آج دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں وہ ساری یہی رہ جائیں گی۔ کسی کے پاس اعزاز ہے تب تک ہوگا جب تک اس کے پاس وہ منصب ہے، اور اگر کسی کے پاس اعزاز ہے، زیادہ آخری حد یہ ہے، اعزاز تب تک ہوگا جب تک جان میں جان ہے، جسم میں خون کا ایک قطرہ ہے، تب تک اعزاز کی بات ہوگی، تب تک عہدے اور منصب کی بات ہوگی۔ لیکن قرآن کا اعزاز ایسا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنا رہبر بنایا، قرآن اس کا ساتھ دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا، قرآن اس کا ساتھ قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا، قرآن اس کا ساتھ حشر میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، کتابوں نے صاف طور پر لکھا، جامع القرآن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت شہادت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جامع القرآن ہے، اور قرآن سے محبت اتنی ہے، خواہش یہی ہے کہ عثمان ہو اور سامنے رب کا رکھا ہوا قرآن ہو، تلاوت قرآن جاری ہو، یہی عثمان ابن عفان کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ وقت شہادت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آنے والے نے، دشمن نے قرآن کو ٹھوکر جب ماری ہے، کتابوں نے صاف لکھا، فاستدار المصحف، قرآن کی وفا سمجھیے مسلمانوں، قرآن کا وہ نسخہ گول چکر کاٹتا ہے، ثم استقر بین یدی عثمان، ابھی حضرت عثمان کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ قرآن کا وہ نسخہ آ کر خون عثمان کا استقبال کرتا ہے۔ یہ قرآن کی وفا ہے، جس نے قرآن کے ساتھ نسبت جوڑی ہے۔ المرء مع من احب، آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس کا اٹھنا بیٹھنا اچھوں کے ساتھ ہو، ہر ایک کہتا ہے خود اچھا ہوگا، اس لیے اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست و احباب اچھے ہیں، اور اگر کسی کا اٹھنا بیٹھنا بروں کے ساتھ ہے، ہم کہتے ہیں خود برا ہوگا، تبھی اس کے ہم نشیں برے ہیں۔ حضور نے فرمایا، دنیا میں جس کے ساتھ آدمی کی محبت ہے، روز قیامت انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، جس دن ہم نے حضور کا یہ ارشاد سنا، اس دن ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ کسی اور دن نہیں ہوئی، اس لیے کہ
جب ہمیں پتہ چلا کہ آج دنیا کے اندر ہمیں محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تسلی ہو گئی کہ روز قیامت بھی آقا کا قرب نصیب ہوگا، اس لیے ہمیں خوشی ہوئی۔ المرء مع من احب، محبت اگر قرآن کے ساتھ ہے، روز قیامت مقام بھی عزت و عظمت و رفعت و بلندیوں والا ملے گا۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ اس کتاب قرآن کی برکت سے کچھ لوگوں کو عزت و بلندیاں کامرانیاں نصیب فرمائیں گے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو لوگ قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں گے اللہ انہیں ذلت و پستی میں ڈال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا رہبر بنایا، قرآن اس کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اسے جنت نہ پہنچا دے۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور اگر بدقسمتی سے کسی نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، قرآن اس بد نصیب کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اسے جہنم میں نہ پہنچا۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن کی تعلیم سے واقف کرانا ہوگا۔ یہ مدارس اسی حضور کے ادارے صفہ کے اس مدرسے کا سلسلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن کی آیات سکھائی ہیں، احادیث نبوی سکھائی ہیں۔ یہ سلسلہ و سلسلہ، سینہ و سینہ یہ فیض منتقل ہوتا آج ہم تک پہنچا ہے۔ یقیناً یہ بھی قرآن کے اولین محافظین کی قربانیوں کا صدقہ۔ جس طرح اللہ قرآن کا محافظ ہے، اسی طرح اللہ صاحب قرآن کا محافظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس نصیحت کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا کہ آج مسلمان کا بچہ ہو تب، مسلمان گھرانے کا فرد جوان ہو تب، بوڑھا ہو تب، مرد ہو یا عورت، اللہ نے ہر ایک کے سینوں میں قرآن کو اس انداز سے محفوظ کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت نہیں نکال سکتی۔ کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، قرآن کی نسبت کو اپنے سینوں سے لگانا ہوگا۔ اگر کوئی شخص بچپن میں قرآن نہ سیکھ سکا، آج بھی موقع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے والا رب العزت کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے، اب عمر بڑی ہو گئی ہے، اب پڑھتا ہے لیکن اٹک کر پڑھتا ہے، قرآن صحیح انداز سے پڑھ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اسے دشواری ہوتی ہے لیکن قرآن کا ساتھ پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، اٹک رہا ہے لیکن قرآن کی محبت ہے، عمر بڑی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی زانوئے تلمس طے کر کے استاد کے سامنے بیٹھ کر قرآن سیکھنے کے لیے آ گیا۔ حضور نے فرمایا لہو اجران، اللہ ایسے شخص کو اگرچہ پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، زبان اٹکتی ہے، مشکل کا سامنا ہے، لیکن محبت قرآن کی وجہ سے قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑتا، حضور نے فرمایا اس کے لیے دگنا اجر۔ اس لیے مسلمانوں، چاہے عمر جتنی بھی ہو جائے، جب تک جان میں جان ہے، جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، قرآن کی نسبت کو اگر سینوں سے لگائیں گے، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن روز قیامت تیرے لیے دلیل بن کر آئے گا یا تیرے خلاف دعوے دار بن کر آئے گا۔ آج ہر ایک کہتا ہے مشکلات کا سامنا ہے، مصائب کا سامنا ہے، کبھی کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس کسی اور حل کے لیے پہنچتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن آئیے قرآن سے پوچھئے، قرآن نے وظیفہ بتا دیا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا،
جس نے میری اس نصیحت سے اعراض کیا، رب العزت فرماتے ہیں اسے دو سزائیں ملیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا کے اندر ان لہو معیشۃ ضنکا، اس کی روزی تنگ کر دی جائے، کما رہا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہاں جا رہا، اولاد ہے لیکن نیک صالح نہیں ہے، مال ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر بندہ شکر بجا لائے تو اللہ نعمت بڑھا کر دیتے ہیں، اور اگر ناشکری کرے تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ کبھی نعمت کا چھین لینا اس کی برکت اٹھا لینے کے ساتھ ہوتا ہے، نعمت تو موجود ہے لیکن اس کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہر ایک کہتا ہے مشکلات کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں جس نے قرآن سے اعراض کیا ہم اس کی دنیا کے اندر روزی تنگ کر دیں گے، معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور دوسری سزا یہ ہوگی کہ ہم اس کو جب روز قیامت اٹھائیں گے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ پوچھے گا بارگاہ خداوندی میں رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، ربا دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا، ہر ایک کو دیکھ سکتا تھا، آج جب مجھے روز محشر اٹھایا گیا ہے تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تو نے انہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج جب تجھے ہماری ضرورت ہے تو آج تجھے بھلا دیا۔ اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں قرآن کے ساتھ نسبت، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا۔ دینی مدارس قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، امت مسلمہ پر روز اول سے لے کر آج تک ان دینی مدارس کا احسان عظیم ہے۔ انہوں نے بغیر کسی آپ سے معاوضے کے مطالبے کے، بغیر کسی اجرت کے مطالبے کے، روز اول سے لے کر آج تک ان دینی اداروں نے تعلیم قرآن و سنت کا فیض عام کیا ہے۔ امت مسلمہ پر ان دینی اداروں کا احسان جب تک دنیا باقی ہے، امت مسلمہ پر ان دینی اداروں کا احسان باقی ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک اور صاحب قرآن کی عظمت کو سمجھنے والے بن جائیں۔ قرآن کی عظمت بتانے والے بھی دینی مدارس ہیں، صاحب قرآن مجھے اور آپ کو دینے والے بھی یہی دینی مدارس ہیں۔ حافظ قرآن آپ اگر کسی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے والا بھی مدرسے کا فیض یافتہ ہے، وہاں اذان دینے والا بھی مدرسے کا فیض یافتہ ہے۔ انہی دینی مدارس کے فیض یافتہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو انہی دینی مدارس کے ساتھ اپنی نسبتوں کو جوڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ